ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ وصحابہ وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس علامہ عبدالرحمن شاہین حافظہ اللہ، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، محترم ڈاکٹر صاحب، محترم شہباز صاحب، میں آگے اور لفظ نہیں کہتا کہ چونکہ شہباز سے یہ بھی تو گمان ہو سکتا ہے نا کہ قاری صاحب کو وزیر اعظم نے بلایا تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میرے تمام ملتان کے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم یہاں خالصتاً ایک دینی درد لے کر آپ کی مسجد میں جمع ہیں۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی سے دین کی محبت آپ کے دلوں میں بڑھائے، اور اسی طرح آپ سے دین کا کام لے، اور اسی طرح محبتوں سے، مسجد سے محبت کرنے والا، دین سے محبت کرنے والا اللہ بنائے۔ محترم شاہین صاحب محبت میں میرے بارے میں بہت کچھ کہہ گئے، میں سچی بات ہے اس قابل نہیں، بس اللہ سے اتنی دعا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا آپ لوگ گمان کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔
مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اس موضوع پر بات کی جائے کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ فرقوں کی کوئی کمی تو نہیں تھی، ہم بھی انہی میں کسی میں شامل ہو جاتے تو وہ ہمیں منع تو نہیں کرتے، اور اب بھی اگر ہم کسی میں شامل ہو جائیں تو وہ خوشی سے بلکہ ہار بھی پہنائیں گے اور خوش بھی ہوں گے، کوئی بھی منع نہیں کرے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا نام الگ رکھتے ہیں، اپنی مسجد الگ بناتے ہیں، اپنی شناخت الگ بناتے ہیں؟ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ جو بنیادی فرق ہے اس مسلک کو اختیار کرنے کا، وہ نظریات کا فرق ہے، وہ عقائد کا فرق ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بھی مجھے یہ نام اچھا لگتا ہے، نام پسند آتا ہے اس وجہ سے، ورنہ تو لوگ اسلام کو بدنام بھی کرتے ہیں کہ جی یہ تو انگریز کی پیداوار ہے، بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں انگریز کی اولاد ہے۔ جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ بہت کچھ کہا کرتے تھے، لیکن آپ نے کسی چیز کا برا نہیں منایا، اپنا مشن جاری رکھا۔ یہ جو دین کا کام ہے نا، یہ کٹھن ضرور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا کا آسان ترین کام یہی ہے جو مولوی کرتے ہیں، یہ مشکل ترین کام۔ اللہ نے اس کام کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا، اس لیے کہ بہت کچھ سننا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ دوسرے آ کے پتھر مارتے ہیں۔ جب اپنے کوئی گالیاں دیتے ہیں نا، جب اپنے برا بھلا کہتے ہیں، اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کسی جگہ مجنو کو باندھا ہوا تھا اور لوگ جو گزر رہے تھے تو جس نے باندھا ہوا تھا اس نے شرط رکھی کہ یہاں سے وہ گزرے گا جو اس کو پتھر مارے گا، جب تک پتھر نہیں مارے گا وہ ادھر سے گزر نہیں سکتا۔ لوگ گزر رہے تھے اور پتھر مار رہے تھے، اتفاق سے لیلا بھی وہاں سے آ گزری۔ اس کو بھی اس نے کہا کہ بھی تو پتھر مارے بغیر نہیں گزر سکتا، یا پتھر نہیں تو کوئی بھی چیز تجھے مارنی پڑے گی ورنہ یہ راستہ نہیں پار کر سکتا۔ لوگ پتھر مار رہے تھے، مجنو چپ تھا۔ لیلا نے سوچا یہ تو میرا ہی مجنو ہے، میں کیسے پتھر ماروں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی پودے پہ کوئی پھول لگا ہوا تھا، اس نے پھول توڑا اور پھول دے کے مارا۔ مجنو نے ایک چیخ ماری۔ اس نے کہا کمال ہے، لوگ پتھر مار رہے تھے تم چپ تھے، میں نے تو اپنا سمجھ کر تمہیں پھول مارا۔ تو اس نے کہا دنیا ہزار ظلم کرے اس کا غم نہیں، مارا جو پھول تم نے وہ پتھر سے کم نہیں۔ غیروں کا کام ہے مارنا، اپنوں کا کام تو یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کو اپنوں نے اذیت دی، اپنوں نے تکلیف دی، اور یہی کام اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد پھر علماء سے لیتا ہے، اور جو مشکلیں انہیں آئی ظاہر بات ہے وہ علماء کو بھی آتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تھوڑا سا یہ فرق آ گیا ہے، انبیاء سفر کرتے تھے، بڑی صعوبتیں اور تکلیفیں ہوتی تھیں، ہم ہوائی جہاز سے آتے ہیں، ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے واعظ کرتے، کوئی سنتا کوئی نہ سنتا، آپ واپس روٹی بھی گھر آ کے کھاتے، ہمیں لوگ بلاتے ہیں، ہم جاتے ہیں واعظ کرتے ہیں، پھر روٹی بھی کھلاتے ہیں۔ یہ فرق ضرور آ گیا ہے، لیکن مشکلات پھر بھی اپنی جگہ برقرار۔ اب ہم دوسرے مسلک کو چھوڑ کر اس کو کیوں اختیار کیا؟ پہلے بات ذہنوں میں یہ بٹھا لیجیے اہل حدیث کب سے ہے اور ہم نے کیوں اسے اختیار کیا؟ اس لیے کہ یہ سب سے پرانی جماعت، سب سے پرانی، اور کتنی پرانی ہے؟ جب سے حدیث ہے تب سے اصحاب الحدیث ہے، جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے۔ اور حدیث
قرآن پر بھی اس کا اطلاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی اس کا اطلاق ہے۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد کون سی حدیث ایسی ہے جس کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہے؟ قرآن کو بھی حدیث کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی پوری 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں آپ نے جو فرمایا، آپ نے جو کیا، صحابہ نے آپ کے سامنے جو کیا، آپ نے اسے دیکھا اور دیکھ کر پسند فرمایا یا کم از کم خاموشی اختیار فرمائی، یہ ساری کی ساری حدیث کے دائرے میں آ گئی۔ ہم کیوں اہل حدیث ہیں؟ اس لیے کہ یہ منہج جو اہل حدیثوں کے پاس ہے، دنیا کے کسی مسلک کے پاس یہ منہج نہیں ہے۔ کوئی اپنے قیاس کو، اپنی رائے کو، اپنے اجتہاد کو دین سمجھ بیٹھا ہے، لیکن اہل حدیث دنیا میں واحد مسلک ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے سامنے اگر کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرے گا اور وہ حدیث رسول کے خلاف ہو، اہل حدیث واحد شخص ہے جو کہے گا میں رسول اللہ کی بات مانوں گا، اگر ابوبکر کی بات خلاف ہے تو میں چھوڑوں گا۔ یہ مزاج سوائے اہل حدیث کے کائنات میں کسی کے پاس ہے۔ لوگ تو اپنے باپ کی نہیں چھوڑتے، اپنے امام کی نہیں چھوڑتے جس کو انہوں نے امام بنایا۔ صحابہ کرام کا جو طرز عمل رہا نبی کریم کی تربیت سے، آپ نے کئی باتیں کی کہ ہم قرآن و سنت سے ہم کیوں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دو چیزیں تم میں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دو سے چمٹے رہو گے گمراہ نہیں ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، اور اس میں ایک کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے۔ یہ منہج آج اہل حدیث ہے، چونکہ اس کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی ہے کہ جن کا یہ منہج ہوگا اس کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ محترم شیخ صاحب فرما رہے تھے نا کہ میڈیا پہ یہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بہت سارے لوگ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ مجمع بھی انہی کا ہوتا ہے اور اینکر بھی انہی کا ہوتا ہے، چینل بھی انہی کا ہوتا ہے۔ یقین مانیے ہم اللہ کے بھروسے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، ہماری بات پہ تالی بجانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اس منہج کا کمال ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے کہ یہ جو دین میں آپ کو دے رہا ہوں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کے تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ اس دین کا مزاج یہ ہے، یہ غلبہ پسند کرتا ہے، مغلوب ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو جو بھی اس نقطہ نظر کو اپنائے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے عزت دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اہل حدیث کے علاوہ جتنے بھی مسالک اور مذاہب ہیں، کوئی بھی دین کو کامل نہیں سمجھتا سوائے اہل حدیث کے۔ وہ سمجھتے ہیں دین میں تو ابھی بہت ساری چیزیں باقی تھی، ابھی 15 شعبان آئے گا۔ آپ آج کیا تاریخ ہے؟ 15 ہی ہے، چلو آئی ہوئی۔ آپ کی مسجد کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا کہ 15 شعبان، جیسے ہماری شادی کا نہیں پتہ چلتا کہ فوتگی میں آئے بیٹھے یا شادی میں آئے بیٹھے۔
پوچھنا پڑتا ہے یار کس کے بول رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک معیار ہے. وہ معیار کیا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ کے رسول نے رات جگہ کیا، رات کو جاگے، بیگمات کو جگایا، بلکہ جو روایت یہ پیش کرتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ کی باری تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، اچانک رات کو آدھی رات کو اٹھ کے نکل گئے، حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا. جب حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی دیکھا تو اللہ کے رسول نہیں ہے. وہ یہ پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں میری باری والی رات آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. اللہ اکبر. اب یہاں دیکھو، باقی بات یہ سچی جھوٹی وہ ایک الگ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے چلے گئے، بقیع قبرستان بھی گئے، لیکن حضرت عائشہ کو جگایا. بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فتح الباب رویدا، جیسے آپ کوئی سویا ہوا ہو نا تو آپ کہتے ہو کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، تو آپ دروازے کی وہ جو چر ہوتی ہے نا، کوشش کرتے ہیں کہ وہ چر بھی نہ ہو، آرام سے آپ دروازہ کھولتے ہیں. آپ آرام سے اٹھے، آرام سے دروازہ کھولا. یعنی اللہ کا رسول یہ چاہ رہا ہے میری بیوی کی آنکھ نہ کھلے، اور تم سونے نہیں دیتے کسی کو. فرق کتنا ہے؟ بس اہل حدیث میں اور دوسرے میں یہ فرق ہے. اور یقین مانیے ان چیزوں کے اندر سے اگر آپ کھانا پینا نکال دیں، بدعت اپنی موت آپ بن جائے. آپ نے شاید وہ کلپ سنا ہوگا، میں نے عامر لیاقت صاحب سے پوچھا تھا، بحث ہو رہی تھی کہ یہ ایصال ثواب مردوں کو جو قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مشروع عمل ہے. قرآن صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، لوگ اس زمانے میں بھی فوت ہوتے تھے، تو کسی نے نہیں کیا. تو بولے صحابہ تو صحابہ ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں نے کہا تو پھر تمہاری نظر میں پیر عبد القادر جیلانی گناہگار ہے؟ بولے نہیں. تو میں نے کہا پھر ہر مہینے ان کے نام کی 11ویں کیوں بخشواتے ہو؟ بولے وہ تو بریانی کھانے کے. سیم یہی الفاظ کہے، وہ تو بریانی کھانے کے. میں نے کہا بس مجھے جواب مل گیا اور میرا مسئلہ حل ہے، اب کھاتے رہو بریانی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. پھر قریشی صاحب بعد میں وقفے میں ان کے ساتھ الجھے رہے کہ اگر آپ نہیں جواب دینے ہوتے تو ہمیں کیوں بلاتے، ہم کوئی بریانی کھانے کے لیے کرتے ہیں. اب یہ جا کے باہر سب کو بتائے گا کہ یہ لوگ بریانی کھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. میں نے کہا یار قسم دلا دو، میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ لائیو شو ہے، ہر کسی نے خود سن لیا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اہل حدیث کے علاوہ جتنے بھی مسالک ہیں سب کا دین نامکمل، اہل حدیث کا دین مکمل. فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے حبیب آج کے دن خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جبریل امین حاضر ہوئے یہ خوشخبری لے کر، اليوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت اللہ نے سابقہ کسی پیغمبر کی شریعت میں نہیں اتاری. یہ عزت اور یہ شرف اور یہ مرتبہ، یہ عظمت اللہ رب العالمین نے اسلام کو عطا کی. اليوم اکملت لکم دینکم، اے حبیب ہم نے آج آپ پر سارے کا سارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دین کی شکل میں جتنی نعمتیں آپ کو عطا کرنی تھی کر دی. وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کو ہم نے پسند کیا.
اللہ رب العالمین نے بطور دین کے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا، وہ ایسا اسلام ہے، فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس اسلام سے ہٹ کر کوئی کیسا بھی دین لائے گا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی کتنا خوبصورت دین لائے گا، فلن یقبل منہ، اللہ رب العالمین اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، جو آپ کا 5000 کا نوٹ ہے، کوئی بندہ اپنی پرس سے اس سے بڑا نوٹ چھاپ کے لائے، 1 ٹکے کی بھی اس کی ویلیو نہیں، بات سائز کی نہیں، بات رنگوں کی نہیں، بات کھرے اور کھوٹے کی ہے، کھرے اور کھوٹے کی ہے۔ ہمارا بھی جھگڑا یہ نہیں تراویاں 8 پڑھنی ہے یا تراویاں 20 پڑھنی ہے، جو 8 پڑھ سکتے ہیں وہ 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، بات کم اور کثیر کی نہیں، قلت اور کثرت کی نہیں، کھرے اور کھوٹے کی بات ہے۔ سارا جھگڑا یہ ہے، ہمارا دین اللہ کے رسول کی زندگی میں مکمل ہو گیا، تمہارا دین ابھی تک نامکمل ہے، ابھی تک نامکمل ہے۔ ہر سال شیطان اپنا ماڈل بدلتا ہے، ہر سال شیطان اپنا ماڈل بدلتا ہے، جیسے شو روم پہ گاڑیاں آتی ہیں ایسے دین آتا ہے، نئے مسئلے، کبھی انڈیا سے آ رہے ہیں، کبھی بغداد سے آ رہے ہیں، کبھی کراچی سے آ رہے ہیں، کبھی مدنی چینل سے آ رہے ہیں، کبھی کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ ہی نہیں ہدایت ہے، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ دیکھیے، مسلک اہل حدیث دوسروں سے اس لیے ممتاز ہے، ہمارے ہاں وہ فارمولہ ہے، وہ اصول ہے جس اصول پر صحابہ کرام نے زندگی گزاری۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، آپ نے فرمایا جس بندے نے بھی میری اطاعت کی، کل امتی یدخلون الجنہ، وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا جس نے بھی میری اطاعت کی، میری بات کی، اور وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، الا من ابا، وہ نہیں جائے گا جو کہے کہ میں جنت میں نہیں جاتا، اللہ اسے زبردستی نہیں لے جائے گا، وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ جنت کے لیے تو ہم اتنے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، بلکہ وہ تو دعائیں بھی، دنیا کی صحابہ کرام کبھی دعا نہیں کرتے، دین کے لیے ترستے، جنت کے لیے ترستے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا تھا جنازے میں، تو نبی کریم جب جنازے پہ دعائیں پڑھ رہے تھے نا، فرماتے ہیں کہ وہ اتنی رقت امیز دعائیں تھیں، میں نے جنازے میں 2 کام کیے، ایک کام تو یہ کیا، فرمایا حفظت من دعائی، اللہ کے رسول جو دعائیں پڑھ رہے تھے میں نے سن سن کر یاد کر۔ اب لوگ پوچھتے ہیں نا جہری جنازہ وہاں بھی کہاں سے نکال کر، یہاں سے نکالا، یہاں سے نکالا، صحابی یاد کر رہا ہے جنازے میں، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ کے رسول دعاؤں کا اخلاص کے ساتھ تکرار کرتے تھے، بار 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 پڑھتے تھے۔ اور دوسری دیکھو، صحابہ کو جنت کی اتنی طلب ہوتی تھی، جب جنت کی ملتی نظر آتی نا، دنیا کی ان کے سامنے کوئی قیمت ہی نہیں بنتی۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول یہ دعائیں کر رہے تھے، میں دل میں جنازے میں دل میں کھڑا یہ تمنا کر رہا تھا، کاش اس میت کی جگہ میری میت ہو، اور اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے کرتے ہیں۔ یعنی اسے اتنا یقین ہو گیا کہ جس طرح اللہ کے رسول رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، یہ بندہ بس یہاں سے جنازہ اٹھا اور سیدھا جنت میں جائے گا۔ کتنے ساری زندگی مولوی اپنے
مریدوں کے نذرانے کھاتے پلتے رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد جنازہ 1 منٹ کا، 1 منٹ دعا دینا بھی گوارا نہیں۔ پھر جنازے کے بعد 4 پائی پکڑ کے کھڑے ہوئے دعائے خیر کرتے۔ بدبخت جہاں دعا کرنے کا محل تھا وہاں تو کیا نہیں، اب تو دعائے خیر کر رہا ہے، پھر 40 قدم پہ پھر کر رہا ہے، پھر قبر پہ پھر اذانیں دے کے کر رہا ہے۔ یہ تھا دعا کا محل۔ اہل حدیث کا اور دیگر مسالک میں یہ فرق ہے، ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کتاب و سنت سے دلیل چاہیے، بس۔ ہمارا مفتی، ہمارا فتویٰ، ہمارا شیخ کوئی قیمت نہیں رکھتا، کتاب و سنت کی دلیل چاہیے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، یہ بات صحابہ میں پھیل گئی کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ پیر کا دن تھا، فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت تھا۔ فجر کے وقت جب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو آپ اپنی چارپائی سے اٹھے تھے اور کھڑکی سے پردہ ہٹا کر تھوڑا سا جھانکا، مسکرائے، خوش ہوئے کہ میں نے جس ابو بکر کے پیچھے امت کو لگایا ہے، امت اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ واپس چلے، اندر نہیں آئے، آنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اللہ نے اٹھنے کا موقع نہیں دیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر جب پھیل گئی تو صحابہ پر اتنا یہ صدمہ، اتنا گراں گزرا۔ آج تو لوگ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں، بتیاں، پتہ نہیں کیا کیا، قورمے، بریانیاں، حلوے بانٹتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اس وقت حالت ایسی تھی کہ صحابہ کرام ہوش گنوا بیٹھے، ہوش گنوا بیٹھے۔ حضرت عمر جیسا بہادر جری، جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کے دروازے کھلے ہوتے نا، عمر ضرور پیغمبر ہوتے، اس لیے کہ اللہ نے ایسی صلاحیتیں، ایسی خاصیت اس کے اندر رکھی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک موقع پر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بیٹھتے، سلام کے بعد صحابہ سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، صحابہ بتاتے، پھر آپ اس کی تعبیر دیتے۔ کسی دن صحابہ اگر نہیں بتاتے تو، اور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ اپنا خواب بتاتے، پھر اس کی تعبیر دیتے۔ اس دن آپ نے فرمایا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسی چھوٹی قمیض پہنے میں کہ سینے تک، کچھ لوگ ناف تک، کچھ لوگ گھٹنوں تک۔ میں نے عمر کو دیکھا ہے کہ اس نے ایسا کپڑا پہنا ہے سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا ڈھکا ہوا، جسم کا کوئی حصہ باہر نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی آپ کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر عمر کا علم ہے، کہ علم نے عمر کو پورے کا پورا ڈھانپ رکھا ہے۔ جس بندے کو علم نے پورا ڈھانپ رکھا ہے، ایمان کی جرت کا یہ عالم تھا۔ آج ہم کہیں جا رہے ہو نا تو شیطان ہمارا پتہ پوچھتا ہوا آتا ہے تاکہ ملاقات ہو جائے اور مجھے موقع مل جائے کوئی راہ راست سے ہٹانے کا۔ اور حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس راستے پر عمر چلتا تھا، شیطان کو جب پتہ چلتا تھا نا کہ عمر بھی اسی راستے پر آ رہا ہے، وہ ڈر کے مارے راستہ ہی چھوڑ جاتا، راستہ چھوڑ۔ ایک موقع پر عید کا دن تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور منہ پر بھی کپڑا ڈالا ہوا۔ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے، بچیاں بھی آپ کے قریب بیٹھی تھی، دف بجا رہی تھی، کوئی اچھے ترانے گا رہی تھی، تو حضرت
ابو بکر صدیق نے ان کو ڈانٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا, فرمایا ابو بکر لوگوں کی عید ہوتی ہے, آج ہماری عید ہے, انہیں خوش ہو لینے دو. بچیاں پھر اپنے لگی رہی. ابو بکر صدیق بھی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آئے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, ابھی صرف اندر آنے کی اجازت مانگی. بچیوں نے دب فٹافٹ نیچے رکھے, اوپر چڑھ کے گویا چھپا کے بیٹھ گئے. خود ہی حضرت عمر نے کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے, فرمایا عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے, عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. یہ عمر رسول اللہ کی وفات کے بعد تلوار لے کے مسجد نبی میں کھڑا ہوا کہ اگر کسی نے کہا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول فوت ہو گیا ہے, میں تلوار سے اس کی گردن کاٹوں, میں گردن کاٹوں. نبی بھلا فوت ہوتا ہے, نبی فوت ہوتا ہے. صحابہ چپ بیٹھے, کوئی بھی نہیں بول رہا, نہ یہ بھی کہہ رہا ہے کوئی کہ تو غلط کہہ رہا ہے, نہ کوئی تائید کر رہا ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. ناراض ہو کے غصے میں کھڑے ہوئے تلوار لے کے, لوگ سارے چپ ہیں. تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر چارپائی پہ تھا, ایک جمنی چادر دھاری دار آپ کے اوپر ڈلی ہوئی تھی. چہرے سے کپڑا ہٹایا, پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کے رسول, اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا, یہی ایک موت ہے جو آ چکی ہے. پھر سیدھا مسجد میں آئے, دروازے سے نکلے, سیدھا ممبر تھا, ممبر کے اوپر چڑھ گئے. اور جب ممبر پہ چڑھے, پبلک کی طرف رخ کیا تو حضرت عمر پہ بھی کھڑے ہوئے نظر پڑی. 3 دفعہ اسے کہا اجلس یا عمر, اجلس یا عمر, عمر بیٹھ جا, عمر بیٹھ جا. سیدنا عمر نے سنی انسنی کر دی, جیسے میں نے سنا ہی نہیں. انہوں نے بھی توجہ چھوڑ دی, حضرت عمر کے سے توجہ ہٹا دی, پبلک کی طرف متوجہ ہوئے اور پبلک کو خطبہ دینے لگے. اور خطبے میں ارشاد فرمایا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو بندہ محمد عربی کو معبود سمجھتا تھا, یا ان کی پوجا کرتا تھا, یا ان کی عبادت کرتا تھا, فإن محمدا قد مات, وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت, اور جو بندہ اللہ کو معبود مانتا تھا وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے, ایسا زندہ ہے لا يموت, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. ابھی صدیق اکبر کا دعویٰ حضرت عمر کے دعوے کے بالکل منافی. حضرت عمر کہتے ہیں نبی فوت نہیں ہوا, اگر کسی نے کہا تو میں گردن کاٹوں گا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہمارا پیغمبر تو فوت ہو گیا, ہمارا معبود رب زندہ ہے. دونوں متضاد باتیں. مسجد نبی صحابہ کرام سے بھری پڑی ہے, نہ کوئی ابو بکر کو کہتا ہے کہ ابو بکر تو غلط کہتا ہے, نہ کوئی عمر سے کہتا ہے کہ عمر تو غلط کہتا ہے, نہ ابو بکر سے کوئی کہتا ہے ابو بکر تو صحیح کہتا ہے, نہ عمر سے کوئی کہتا ہے کہ عمر تو صحیح کہتا ہے. کیونکہ ابو بکر کا, عمر کا رتبہ اپنی جگہ, ان کے فضائل صحابہ کرام کے سامنے اپنی جگہ, لیکن اللہ کے رسول نے جو صحابہ کا ذہن بنایا تھا, دین اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کا اطاعت کا نام ہے, کسی شخصیت کی پیروی کا نام نہیں. سارے چپ بیٹھے ہیں. کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں میاں یہ آپ کو پتہ چلے گا اہل حدیث کا مزاج کیا ہے. صحابہ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟
ابھی عمر کا دعویٰ بھی صحابہ کے سامنے آیا، ابو بکر صدیق کا دعویٰ بھی صحابہ کے سامنے آیا، مگر صحابہ تو تعلیمات نبوی کی روشنی میں ان دونوں میں سے کسی کے مقلد نہیں تھے، کسی کی تقلید کرنے والے نہیں تھے، لکیر کے فقیر نہیں تھے، دلیل کی پیروی کرنے والے تھے، اور دلیل بھی قرآن و سنت کے سوا کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ انتظار میں ہیں کہ دعوے دو جلیل القدر صحابہ کے سامنے آ چکے، لیکن دلیل دونوں میں سے کسی نے نہیں دی، اس لیے صحابہ تائید کرنے سے قاصر ہیں، تکذیب بھی نہیں کر رہے، تائید بھی نہیں کر رہے۔ آخر صدیق اکبر نے دلائل دینے شروع کیے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی رسول سے زیادہ کچھ نہیں، آپ سے پہلے بھی تو انبیاء آئے اور چل بسے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی تو انبیاء کی کثیر تعداد دنیا سے رخصت ہو گئی، افإن مات، اگر اللہ کے رسول پر موت آ جائے، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دلیل دیتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے حبیب آپ نے بھی ایک دن دنیا سے اٹھ جانا ہے، اور جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں انہوں نے بھی تو چلے جانا ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے حبیب اگر آپ فوت ہو گئے، انہوں نے کوئی ہمیشہ کا پٹا لکھوایا ہے، یہ بھی تو جانے والے ہیں، یہاں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، بقا تو صرف رب العالمین کو حاصل ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کائنات میں ہر کسی پر فنا کی تلوار چلے گی، باقی رہنے والی رب العالمین کی ذات۔ صدیق اکبر نے جب اپنے دعوے کے دلائل دینے شروع کیے، حضرت عمر کو مزید بٹھانے کا لفظ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، حضرت عمر کی تلوار جو بے نیام تھی خود بخود نیام میں داخل ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ میرا تو محض دعویٰ ہے، ابو بکر نے تو قرآن حدیث سے برسات برسا دی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق منبر پہ کھڑے ہوئے آیات پڑھ رہے تھے، ہمیں ایسے لگ رہا تھا یہ آیات ابھی اتری ہے، ہم سارے بھول چکے تھے، ابو بکر کے کہنے سے ہمیں یاد آ گئی۔ آج لوگ حیاتی مماتی کے نام پر جماعتیں بنائیں گے، دونوں ہی غلط ہیں، حیاتی بھی غلط، مماتی بھی غلط۔ صرف ایک عقیدے سے بات نہیں بنتی، طریقہ، منہج، جب تک وہ صحابہ کرام والا منہج پورا نہ ہو تب تک کہ عقیدوں کی بھی میری ایک بریلوی ہے، وہ رفع الیدین کر لے، آمین کہہ لے، رہے بریلوی، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ رفع الیدین شیعہ نہیں کرتے، آپ سے زیادہ کرتے ہیں، کتنے رفع الیدین، سلام تک رفع الیدین کرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ایسے میرے بھائیو، حقانیت رفع الیدین میں نہیں چھپی ہوئی، ہمارے عقائد و نظریات کی جو بیس ہے وہ کتاب و سنت۔ ہم اہل حدیث کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ اہل حدیث کے منہج کے سوا کسی کا منہج صحیح نہیں، کسی کا منہج صحیح۔ آپ کہو گے کہ یہ تو ہر بندہ یہی کہتا ہے، ہر مولوی یہی کہتا ہے، اپنی مسجد میں ہر کوئی یہی کہتا ہے،
کہنا الگ بات ہے، ہونا الگ بات ہے. بے شک کہتے ہیں لیکن اسے ثابت نہیں کر سکتے. مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ائمہ کرام سے پہلے یعنی فقہاء سے پہلے، امام مالک سے پہلے، احمد بن حنبل سے پہلے، امام شافعی سے پہلے، امام ابو حنیفہ سے پہلے، امام جعفر صادق سے پہلے کوئی لوگ تھے مسلمان کے نہیں تھے؟ وہ کس کی تقلید اور کس کی پیروی کرتے تھے؟ اور یہ بھی اہل حدیثوں آپ بات نکھیڑو اس بات کو. بعض دفعہ ہمارے ساتھی حنفیوں سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ تم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، ہم تو رسول اللہ کی تقلید کر رہے ہیں. رسول اللہ کی ہم تقلید نہیں کرتے. یہ بات پلے باندھو، بٹھاؤ دل و دماغ میں. کیوں نہیں کرتے؟ تقلید کہتے ہیں اتباع الانسان بغیر دلیل. کسی انسان کی پیروی کرنا اس سے دلیل مانگے بغیر، دلیل طلب کیے بغیر. اب آپ کہیں گے ہم بھی تو نبی سے دلیل نہیں مانگتے الگ بات، لیکن ان کی بات کا بے دلیل ہونا یہ الگ بات. جس ہستی کو آپ نے نبی مان لیا اس کا نبی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اس سے دلیل نہیں مانگیں گے. ابو بکر صدیق سے نہیں ابو جہل نے کہا تھا، دیکھو یہ اہل حدیث ہونا یہ. ابو جہل نے کہا پہلے ایسے بات بتائی، نام نہیں لیا. یار ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ بولے کہ میں مکے سے بیت المقدس گیا ہوں، اس زمانے میں 3 دن لگتے تھے آنے جانے میں، 3 دن اونٹوں پر. اگر کوئی بولے میں ایک رات میں پہلے کچھ سویا ہوں، پھر اٹھا ہوں، پھر مکے سے بیت المقدس گیا ہوں، پھر بیت المقدس سے اوپر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، 7 آسمانوں کی سیر کر کے پھر میں واپس آیا، رات پھر بھی باقی تھی. یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، ایسا ممکن تو نہیں ہے. اب اس نے خوش ہو گیا کہ بھی اب تو تیر نشانے پر لگ گئے. اس نے کہا ہاں اب نام بتا رہے. جب تصدیق کر لی نا کہ یہ بھی میری طرح یقین نہیں کر رہا، کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تیرا یار کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں وہاں بھی گیا، وہاں بھی گیا، گھوم کے آیا، رات بھی باقی تھی. صدیق اکبر نے کہا اللہ کی قسم اگر وہ کہتا ہے تو سچ ہے، کوئی اور کہتا ہے تو جھوٹ. دلیل نہیں مانگی، کیونکہ اس زبان کو جس کو رسول کی زبان مانا ہے، نطق رسالت مانا ہے، یہ مانا ہے کہ یہاں سے جو بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے. حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے کہا عبداللہ تو نبی کریم کی ہر بات لکھتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آج آپ مسکرا رہے تھے، چلو آپ نے وہ بات لکھ لی. کبھی آپ کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ نے وہ بھی لکھ لی. کبھی آپ غم میں ہیں، دکھ میں ہیں، آپ نے وہ بھی لکھ لی. لیکن جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے وہ یہ بات تو پڑھ لیں گے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی، لیکن یہ منظر تو ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا کہ آپ نے دکھی ہو کر کہا، خوش ہو کر کہا، غم میں کہا، غصے میں کہا، مسکراتے ہوئے کہا. یہ تو چیز آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں ہوگی. لہذا ہر بات نہیں لکھا کر، لوگ اس کا غلط مفہوم لیں گے. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں. لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ آپ کبھی غم میں، غصے میں، خوشی میں، مختلف، کبھی ناراضگی میں کچھ بھی فرماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں ہر بات نہ لکھوں. تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اے عبداللہ میری ہر بات لکھو. واللہ لا یخرج الا حقا، اللہ کی قسم میرے منہ سے جب بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ نظریہ اور یہ نقطہ نظر اور یہ منہج
اہل حدیث کے سوا کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس ہے؟ یقین مانیے ان کا مذہب ہے. اہل حدیث کے علاوہ آپ کے ملک میں بسنے والوں کا مذہب یہ ہے. اگر قرآن حدیث قول امام کے موافق نہ آئیں، خلاف آئیں، تو قرآن حدیث کی تعبیر کرو تاکہ قول کے مطابق بیٹھ جائیں. قرآن حدیث میں کوئی ایسا معنی بیان کرو کہ قول امام کے مطابق آ بیٹھے. اور اگر کسی طرح مطابقت نہ بھی پیدا ہو سکے تو قول امام اوپر رہے گا، قرآن حدیث چھوڑ دی جائے گی. یہ امام ہے، یہ ایمان ہے تم لوگوں کے. پھر ہم سے پوچھتے ہیں اہل حدیث کیوں ہوئے ہو؟ اس لیے ہوئے ہیں تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو سکے. یہ شان صرف اللہ رب العالمین نے اہل حدیث کو عطا کی، کسی کے پاس یہ. اب آپ دیکھو صحابہ کا معیار کیا ہے. غالباً حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک شخص کو دیکھتے ہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان اس کے پاس گئے، اس کو پوچھا کہ بھائی تو یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی منذ 40 سالہ، کوئی 40 سال سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اگر تو 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے 40 سالوں میں آج تک کوئی نماز پڑھی نہیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ میاں اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جیسے چاہو پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہو پڑھ لو. یہ نانی جی کا گھر نہیں ہے جہاں گھومتے پھرو جو کہتے پھرو. یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. یہاں اصول ہیں، یہاں ضابطے ہیں. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے. اب بتائیے صحابی سے بہتر نماز کون پڑھتا ہوگا؟ کون نماز پڑھتا ہوگا صحابی سے بہتر؟ ہم سے تو کروڑہا درجے بہتر پڑھتا ہوگا. آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے حاضر. نماز پڑھنے کے بعد سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام. وہ ابھی آپ کے پاس بیٹھا نہیں تھا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز کو دوبارہ پڑھ، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی. جیسے چاہو پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ لو. جیسے تو وہ پڑھ ہی رہا تھا، جیسے تو وہ پڑھ رہا تھا نا. آپ نے کیوں کہا جیسے چاہو کہ جاؤ تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ. اس نے دوبارہ پڑھی، پھر آیا سلام کیا، آپ نے جواب دیا. آپ نے پھر یہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. 3 دفعہ اس کو واپس بھیجا. آخر وہ سرنڈر ہو گیا، اپنے ہتھیار ڈال لی. اللہ کے رسول مجھے جو طریقہ آتا ہے میں نے تو اس طریقے پر پڑھی. اگر آپ کہتے ہو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو آپ پھر اسے بہتر کر دیجیے، بہتر کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جو اس کے اندر غلطی تھی، وہ تیز پڑھتا تھا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، جلدی تھی اس کی نماز میں، اطمینان نہیں تھا. جہاں جہاں اس کی غلطی تھی اللہ کے رسول نے وہ مقام نماز کے اس کے ٹھیک کر دی. تو یہ جو ہمارا نقطہ نظر بن چکا ہے، اللہ کی نماز پڑھنی ہے، جیسے چاہو پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہو پڑھ لو. ایسا نہیں ہے. آپ نے فرمایا من بقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. جس بندے نے کسی بدعتی کو عزت دی، عزت روٹی کھلانے کی بات نہیں کی، جس بندے نے کسی بدعتی کو عزت دی، تعظیم دی، اسے وقار بخشا، فقط اعان علی ہدم الاسلام، اس نے گویا اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. جب آپ کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بدعتی کو آپ امام بناتے ہیں،
تو آپ اسے عزت دیتے ہیں، اس کو مصلی پر کھڑا کرتے ہیں، آپ اسے عزت دیتے ہیں۔ اور اللہ کا حبیب کہتا ہے جس نے بدعتی کو عزت دی اس نے گویا اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ یہ جو نماز کا معاملہ ہے ایسے نہیں ہے کہ جیسے چاہو پڑھ۔ اگر ایسے ہوتا نا اللہ کے رسول یہ پابندی نہ لگاتے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ کی جماعت، ساری دنیا جس طرح بندگی کرتی رہے لیکن تم پر لازم یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے ایسے نماز پڑھنی ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم ایسے بندگی کرو گے، اللہ تمہاری بندگی کو بندگی مانے گا۔ سارے کا سارا اسلام، آج یہ بات نوٹ کر کے جائیے، پورے کا پورا اسلام رب العالمین نے جو رکھا ہے اپنے محبوب کی اداؤں پہ کٹ مرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے محبوب کی پوری زندگی 23 سالہ دور نبوت کی ادائیں، جو بندہ ان اداؤں پہ نشاور ہوتا چلا جائے اللہ اس کے اسلام کو مانتا ہے۔ آپ دیکھیے 8 ذی الحجہ کو بیت اللہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام، ایک نماز 1 لاکھ کے برابر اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے، ایک نماز 1 لاکھ کے برابر۔ 8 ذی الحجہ کو رب العالمین حاجی سے کہتا ہے اگر حج کا ثواب چاہتا ہے بیت اللہ خالی کر، احرام باندھ کے بیت اللہ خالی کروایا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا میں چلا جا، یا اللہ مینا میں کتنا ثواب ہے، حدیثوں میں کہیں ذکر نہیں کہ مینا میں کتنا ثواب ہے، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، اگلے دن 9 تاریخ کی فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے نکل پڑو عرفات کی طرف۔ اب تم مینا بھی چھوڑ دو، اب عرفات میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہاں ظہر بھی پڑھو، قصر بھی کرو، جمع بھی کرو، عصر بھی ملا کے پڑھو۔ لیکن وہ لوگ جو نبی کی سنتوں سے محبت نہیں کرتے کہتے ہیں نہیں ہم تو وہابی نہیں، ہم سنت کے متبع نہیں، ہم تو حنفی ہیں، ہم تو فلاں ہیں، میاں نمازیں جمع نہیں کرنا۔ وہاں جا کر بھی اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف لاکھوں روپے لگانے کے بعد اللہ کے رسول نے وہاں دونوں نمازیں جمع کی۔ عصر میں ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی، حالانکہ آپ نے کہیں جانا بھی نہیں، مغرب تک وہیں رہے، کوئی کام نہیں کیا سوائے دعاؤں کے، یا لوگوں نے کھانا پینا کھایا، دعائیں کرتے رہے، کوئی کام نہیں کیا۔ مغرب کا سورج ڈوب گیا، اللہ کے رسول نے مغرب پڑھے بغیر صحابہ کرام کو حکم کیا کہ عرفات بھی چھوڑ دو، مزدلفہ کی طرف چلو۔ بلال آئے، اللہ کے رسول مغرب کی نماز، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بلال نماز آگے چل کر پڑھیں گے، سواریوں پہ سامان لادو، جلدی سے چلو۔ مغرب کا سورج عرفات میں ڈوب گیا، اللہ کے رسول نے جان بوجھ کر مغرب قضا کر دی۔ آپ جا کر کے مزدلفہ میں گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب چھوٹ گئی۔ اللہ کے رسول نے بلال سے اذان دلوائی، پہلے مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھی، جمع بھی کی قصر بھی کی۔ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کو اس حج کے فلسفے کے ذریعے سمجھا دیا۔ سارے کا سارا دین نہ تو بیت اللہ کی دیواروں میں ہے، نہ مینا کے خیموں میں ہے، نہ عرفات کے میدانوں میں ہے، نہ مزدلفہ کی پہاڑی چٹانوں میں ہے۔ سارے کا سارا دین جو کچھ ہے آمنہ کے لال کی پیروی میں ہے۔
اللہ کے نبی نے جو کر دیا، حج کا جو طریقہ بتا دیا، آپ نے اسی لیے فرمایا خذوا عنی مناسککم، میرے صحابہ کی جماعت مجھ سے حج کے مسئلے سیکھو، پوچھو، ہو سکتا ہے اگلے سال تمہاری ہماری ملاقات ہو کہ نہ ہو، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھو۔ یہ ہم اہل حدیث کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم آزادی کے ساتھ قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہو سکیں، کسی کا فتویٰ رکاوٹ نہ بنے، کسی کا قول رکاوٹ نہ بنے، کسی کی رائے رکاوٹ نہ بنے، اور یہی صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ اب ہم دیکھیں حضرت عمر، آپ نے ابھی مجھ سے تعریف سنی ان کی، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ بیت اللہ کا جب طواف کرتے ہیں تو طواف حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، اگر قریب موقع مل جائے تو اچھی بات ہے، قریب نہیں تو اسی سیدھ میں آگے جہاں بھی موقع ملے وہاں سے چکر شروع کرتے ہیں، اگر قریب موقع ملے اور رش نہ ہو بوسہ بھی لے لو اور اچھی بات ہے۔ حضرت عمر جب آئے، رش نہیں تھا، موقع ملا بوسہ لینے کا، تو حجر اسود کا بوسہ لینے کا ارادہ کیا، سر جھکایا، پھر کچھ یاد آیا، پھر کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے حجر اسود، انک حجر، تو ایک پتھر، میری نظر میں تیری حیثیت پتھر سے زیادہ کچھ، لا تضر ولا تنفع۔ حنفیو، اہل حدیثو، توحید سیکھنی ہے نا عمر سے سیکھو، حضرت عمر سے سیکھو۔ فرماتے ہیں لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو کسی چیز کا مالک نہیں۔ لولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اللہ کے حبیب کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرا تجھے بوسہ دینا تیری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی میں، کہ میرا نبی تمہیں چومتا تھا اس لیے میں تمہیں چومتا۔ چومنے کا سبب تیرا مقام نہیں، چومنے کا سبب میرے نبی کی سنت ہے۔ میں اسی لیے اہل حدیث ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی بات، یہ تو حضرت عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تو ایک درخت تھا وہاں، جہاں جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی، جب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور غلط خبر اڑی، اور اللہ کے رسول جو کہ عالم الغیب نہیں تھے اور اللہ نے بھی آپ کو نہیں بتلایا، تو آپ نے بھی اس خبر پر یقین کر لیا، صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اس درخت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، تحت الشجرہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ جب تم اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کو ان کے دور خلافت میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں، اس درخت کا بڑا ان کے دل میں تقدس، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے، تھوڑا سا ایسے کروٹ بھی لگا لی، بھی ہمارے رسول یہاں نیچے بیٹھے تھے۔ یہ نفسیاتی طور پر ایک چیز ہوتی ہے۔ میں 96 میں حج پہ گیا پہلی دفعہ، ہمارے ساتھ کچھ کراچی کے سنار بھی تھے، ایک گروپ تھا ہمارا، دوست تھے اپنے، ان میں ایک بہت مسخرہ یعنی مزاحیہ قسم کا لطیفے سناتا وہ، ہم جب صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہوئے تو اس وقت کچھ تعمیراتی کام ہو رہے تھے، ایک کرین کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ، وہ ہمیں کہنے لگا قاری صاحب آپ رکو، دوسرے ساتھیوں سے کہنے لگا آپ بھی رکو، میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا یار دوسرے ملک میں پھر رہے ہیں، یہاں تو شرطیں فوراً پکڑ لیتے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ بولے نہیں ایسی حرکت نہیں، میں مجھے سب معلوم ہے۔ ہم کھڑے رہے، اس نے دیکھا تو کچھ پاکستانی لوگ، پاکستانی الگ سے پہچانے جاتے ہیں،
یہ کچھ مرد بھی کچھ عورتیں بھی وہ آ رہے ہیں. وہ جیسے ایسے مسجد کے دروازے تک آئے اور یہاں کرین کھڑی تھی, یہاں میں سے نکلے اور فٹافٹ اپنا رومال لے کے وہ کرین کو رومال مار رہا ہے, اپنے منہ پہ پھر رہا ہے, ادھر پھر رہا ہے, پھر کرین کو جبھا ڈال رہا ہے, پھر یہ کر کے ہٹ کے ہماری طرف آ گئے. وہ جو پاکستانی آ رہے تھے فوراً فٹافٹ جناب کو جبھا ڈال رہا ہے, کوئی عورتیں اپنے دوپٹے پھیر کے منہ پہ پھیر رہی ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا چیز ہے حاجی صاحب, مجھے بھی بتاؤ میں بھی کروں. بولے یہ تو پتہ نہیں, ابھی ہم نے دیکھا ایک بندہ کر رہا تو ہم نے کہا یہ بھی کوئی اچھی چیز ہوگی. یہ تو پاکستانیوں کا حال ہے. اہل حدیث کبھی ایسا نہیں کرے گا, مر جائے گا کبھی ایسا نہیں کرے گا. اس کو پہلے پوچھے گا اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. مقلد سارے لکیر کے فقیر بھی ہمارے مولوی نے. اچھا ان کے سوال کرنے کا انداز دیکھو, کبھی بھی یہ آپ اندازہ لگا, کبھی بھی ان کے عالم سے جب ان کا کوئی بندہ سوال کرے گا حضرت اس مسئلے کے بارے میں کیا فرمائیے گا, اس مسئلے کے بارے میں, یا آپ کی ملتانی زبان میں کوئی پوچھے گا ہیں صحیح حضرت صحیح این مسئلے دے بارے تو کیا خیال ہے, دلیل ولیل کچھ نہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے کے بارے میں, آپ کیا فرماتے ہیں. اہل حدیث یہ نہیں پوچھتا. آپ ان کے جلسے میں جا کر کبھی یقین مانیے تجربے کے طور پر ان کے جلسے میں جا کر آپ اتنا کہہ دیں کہ حضرت آپ نے یہ جو بات ابھی کی ہے قرآن و سنت میں اس کی کیا دلیل ہے, بس آپ ایسا بولیں گے فوراً سمجھ جائے گا یہ وہابی. کیونکہ قرآن حدیث کی دلیل کا تقاضا اہل حدیث کے سوا کوئی کرتا ہی نہیں, اور فوراً مجمع سے کہے گا یہ وہابی ہے اسے پکڑ کے مارو. ایک وہابی کو مارنا 100 شہیدوں کا ثواب. یہ حالت ہے لوگوں کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, صحابہ کرام کے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ بیٹھے تھے, حضرت انس نے ہمیں وضو کر کے بتایا. حضرت انس نے ہمیں وضو کر کے بتایا. وضو کیا تو فرمایا ہر عضو کو انہوں نے دھویا, ثلاثاً ثلاثاً 3 دفعہ دھویا. وضو کیا حضرت انس نے. اب حضرت انس صحابی رسول ہیں, صحابہ کے سامنے وضو کر رہے ہیں. جب وضو کر لیا, اب دیکھو وضو کر کے ایسے نہیں اٹھ گئے کہ میں نے بتا دیا وضو ایسا ہوتا ہے, نہیں, فوراً بتایا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا وہ اسی طرح یتوضا ہو, اسی طرح اللہ کے رسول وضو کیا. کیوں؟ وہ صحابی رسول صحابہ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے نا کہیں لوگوں کو بتاتے پھرو کہ انس نے وضو ایسے کیا تھا, میرا وضو کرنا دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو ہم نے خلال نے کیا. فوراً وضاحت کی اللہ کے رسول وضو ایسے کیا کرتے. یہ مزاج ہے اہل حدیث کا, ہم اسی لیے اہل حدیث ہیں. میرے بھائیوں بڑا آسان ہے معاملہ, یقین مانیے ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. اگر آپ کو یہ دعوت پسند ہے, اگر آپ کو یہ دعوت پسند ہے, آپ بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, کوئی بھی ہیں, اگر آپ کو یہ دعوت پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا مزاج, اپنا عقیدہ, اپنا نظریہ ایسے بنا لوں, اللہ کی قسم آپ میرے بھائی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہماری کوئی ذاتی لڑائی یا ذاتی دشمنی, ہم نے کوئی ایک دوسرے کی بحث چرائی نہیں. دین ہے آمنہ کے لال نے جو لائے ہیں, صحابہ کو دیا ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اسی بات کو دین مانو جو اللہ کے رسول دے کے گئے. جس بات کو آپ نے دین نہیں کہا
فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کر کوئی کتنی خوبصورت بات بھی لائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین اس سے ہرگز قبول نہیں کرے گا، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو آپ نماز پڑھتے ہو تاکہ اللہ قبول کرے، روزے رکھتے ہو تاکہ اللہ قبول کرے، تراویح پڑھتے ہو تاکہ اللہ قبول کرے۔ اگر اللہ نے قبول ہی نہ کرے، ہندی زبان کا ایک مقولہ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، سہاگن وہ جسے پیا چاہے، سہاگن وہ جسے پیا چاہے، یعنی دلہن تو وہ ہوتی ہے جس کو دلہا پسند کر لے۔ وہ دلہن زیور پہن کے بیٹھی ہے، عورتیں آتی ہیں اس کی تعریف کرتی ہیں، ہماری بیٹیا اچھی لگ رہی ہے، خالہ آ کے بولتی ہے، ممانی آ کے بولتی ہے، زیور تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بنا ہی اسی کے لیے تھا، جچ رہا ہے، لیکن وہ اداس بیٹھی ہے، خوش نہیں ہوتی، کسی کو شکریہ بھی نہیں کہتی۔ اس کی ماں کو غصہ آیا، ماں نے کہا کتنی بدتمیز ہے تو، تیری خالہ، تیری پھوپھی، تیری سہیلیاں سب آ کے تیری تعریف کرتی ہیں کہ تو سونی لگ رہی ہے، چنگی لگ رہی ہے، زیور تجھ پہ جچ رہا ہے، تو کسی کی تعریف پہ خوشی نہیں ہو رہی، نہ شکریہ کہہ رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے۔ تو اس وقت اس نے جملہ کہا، امی یہ ساری عورتیں میری تعریف کریں، لیکن جس کے لیے میں دلہن بنی ہوں اگر اسے ہی نہ بھائی تو ان کی تعریفوں کا مجھے کیا فائدہ؟ سہاگن وہ جسے پیا جائے۔ آپ یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہو، نماز، روزہ، حج، زکات، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو گے اسی کو ہی نہ بھایا تو ہماری یہ محنت کس کام کی؟ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا کس کام؟ کوشش یہ کرو کہ آپ کا یہ کام اسے بھا جائے بس، اور وہ بھائے گا کب؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بھائے گا تب جب آپ کا وہ عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن جزا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے جو موضوع تھا الحمدللہ اس کا حق ادا کیا، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دین اصل چیز قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا نام ہے، اور اسی کے مطابق ہی ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شیخ صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ٹائم تھوڑا ہے، سوال چند ہے کہیں تو ایک سوال ہے جی، کیا نماز میں رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھاتے وقت رفع دین کرنا ضروری ہے، اور کیا رفع دین نہ کرنے کی کوئی صحیح حدیث بھی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے میری ساری جو 1 گھنٹے بھر کی گفتگو ہے نا، وہ یا تو توجہ سے سنی نہیں یا پھر سمجھی نہیں۔ میری ساری گفتگو یہ ہے کہ ہر وہ کام اسی طرح ضروری ہے جس طرح رسول اللہ نے کیا ہے۔ یہ سوال بھی غلط ہے، یہ بھی دیکھیے، سوال کرنا بھی ایک ہنر ہے۔ یہ غلط سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کا سوال صحیح یہ ہے جو ہونا چاہیے، کیا اللہ کے رسول نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی؟ یہ ہے سوال۔ یا یہ کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین کر کے نماز پڑھی ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، اللہ کے رسول نے پڑھی ہے۔ بخاری میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے، حدیث کی کوئی کتاب خالی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، مالک بن حویرث، وائل بن حجر، سارے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کی رفع الیدین کی، وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کیا رفع یدیہ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھایا آپ نے
اسی طرح رفع الیدین کی وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ اور روایت میں آتا ہے جب آپ 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے رفع یدے، اور یہ بھی آتا ہے حذو منکبیہ، اور ایک روایت میں آتا ہے حذو شامۃ اذنیہ، کانوں کی روح کے برابر، اور ایک روایت میں کندھے کے برابر آپ نے ہاتھ اٹھائے نماز شروع کرتے وقت، رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت پر کھڑے ہوتے وقت۔ جزاکم اللہ۔ جی کیا رمضان مبارک میں امام کے ساتھ تراویح اور وتر ادا کرنے کے بعد پھر رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھو نفلی عبادت آپ کو منع نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، باقی جو نفل پڑھتے ہیں پڑھ لیں، وتر چھوڑ دیں، وتر چھوڑ دیں۔ صبح آپ کو جو یہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جو پڑھنا ہے آپ پڑھیں، اور وتر اس کو آخر میں پڑھیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اجعلوا آخر صلاتکم اللیل وترا، وتر کو رات کی آخری نماز پڑھا۔ ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، جیسے آپ دسترخوان پہ بیٹھے اور کھانے کا ٹائم ہے، اور وہ کھانا بھی کھلانے والے ہیں، لیکن پہلے چائے لے آئے، پہلے چائے لے آئے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی چائے بعد میں ٹھنڈی ہو جائے گی، پہلے آپ چائے پی لو، ہم پھر کھانا لاتے ہیں۔ تو آپ کیا بولو گے؟ انہوں نے اچھا طریقہ اختیار کیا، حالانکہ جانی تو دونوں ہی پیٹ میں، لیکن یہ سلیقے کے خلاف ہے۔ چائے کھانے کا وتر ہے، آپ یہ آئے کھا لیا، وہ آئے کھا لیا، وہ آئے، جب چائے آ گئی نا، اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں آئے گا، یہ کھانے کا وتر ہے۔ یہاں تو ایسا ہے، باقی کراچی میں اگر ہم دہلی والوں کے ہاں جائیں، خاص کر شادی بیاہ میں، تو ان کے ہاں پھر آخر میں جب ہم سمجھتے ہیں اب کچھ نہیں آئے گا، وہ میٹھا خوشبو والا پان ہوتا ہے، وہ آخری ایٹم ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کا ایک سلیقہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ وتر کو آخر میں پڑھو، کوئی حد نہیں، آپ عشاء کے بعد چھوڑ دو اور صبح اٹھو اور وتر پڑھو، نفل بھی پڑھو وتر بھی پڑھو۔ جی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہاں، یوں پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ چھوڑ کر پڑھی ہے؟ سوال اپنے درست کرو، میری گھنٹے بھر کی محنت آپ ضائع کر دیں۔ آپ سوال یہ کرو اللہ کے رسول نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے پڑھی ہے تو یہ اس کے ذمہ ہے، وہ دلیل۔ کیا کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ بیمار کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آدمی مریض ہو، شریعت نے مریض کے احکامات الگ سے نہیں بتلائے، جیسے اس کو سہولت ہو، جیسے اس کی تکلیف کم ہوتی ہو ویسے پڑھے۔ بیماری تکلیف الگ الگ ہوتی ہے، کسی کو گھٹنے کی ہوتی ہے، کسی کو کمر کی ہوتی ہے، کوئی جھک نہیں سکتا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتا، کوئی اتحیات میں گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتا، الگ الگ تکلیفیں ہیں۔ اس لیے شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ جس کو گھٹنے میں تکلیف ہے وہ ایسے پڑھے، جس کو کمر میں تکلیف ہے وہ ایسے پڑھے، جس کو چکر آتے ہیں وہ ایسا پڑھے، نہیں، اس کو جیسے اچھا۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں اٹھ ہی نہیں سکتے، وہ چارپائی پہ لیٹے لیٹے پڑے، اس کی چارپائی ایسا لٹا دو قبلے کی طرف اس کے پاؤں ہوں اور سر سامنے کی طرف ہو، پیچھے تھوڑا ٹیکا لگا کے ایسے اٹھا دو، قبلے کی طرف رخ کو اشارے سے پڑھتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے مریض کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، اگر آپ کو کرسی کی ضرورت ہے تو آپ پڑھیں، ورنہ چھوڑ دیں۔ جی عیدین کی نماز یا خطبہ سے پہلے بار بار لاؤڈ سپیکر پر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عید کے میدان میں جاتے تو آپ سب سے پہلا کام عید کی 2 رکعتیں پڑھاتے، اس کے بعد خطبہ دیتے۔ نہ آپ پہلے نعت پڑھتے، نہ تکبیریں کہلواتے، شاید اس وقت اس لیے رواج نہیں پڑا ہوگا، اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھے۔ جیسے بریلویوں کی مسجد میں صلاۃ سلام اس وقت یہ کہتے ہیں جب بجلی ہو، جب بجلی نہ ہو تو صلاۃ سلام نہیں کرتے، چونکہ راہبی تو چڑھیں گے ہی نہیں، تو مسجد میں وہ اکیلا کیا کرے گا بیچارہ پڑھ کے، تو اکثر چڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ اور ویسے یہ جو میرا خیال ہے اتنی کثرت سے رواج پا گیا ہے، یہ ایک اجتماعی ذکر کی شکل ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ تکبیرات پڑھتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا تھا وہاں سے آواز نہیں آ رہی، وہاں سے آواز نہیں آ رہی، اونچی پڑھو اونچی پڑھو،
यार कोई कब्रिस्तान में बैठे हो, ऊंची पढ़ो। ये इज्तिमाई जिक्र है और यही तो बिदअत है। बरेलवी करें तो बिदअत है और हम करें तो सुन्नत है। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंक में दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग होता है और दूसरा बैंक का कारोबार करता है, मुनाफा कम या ज़्यादा होता रहता है, तो क्या ये ऐसा अकाउंट जायज़ है? अगर तो बैंक इस्लामी है उसमें दोनों अकाउंट जायज़ है, जैसे मिजान है, अल फलाह है, बैंक दुबई अल इस्लामी है, जो पूरा बैंक इस्लामी हो, काउंटर इस्लामी ना हो, पूरा बैंक इस्लामी। मेरी ताकीद में वो दुरुस्त और जायज़ है। और जो सूदी बैंक है उनमें ना करंट अकाउंट दुरुस्त है और ना PLS दुरुस्त है। करंट में सिर्फ ये है कि आपको कुछ नहीं मिलता, आप सूद खा नहीं रहे होते, खिला रहे होते। और PLS में बैंक कुछ खुद भी खाता है, आपको भी देता है। जी ये जी सही मुस्लिम की क्या है, हदीस सही है, ऐ अली तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन और तुमसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। जी सही बात है, जी बिल्कुल। और अफसोस अम्मार पर कि इसे एक बागी जमात कत्ल करेगी। ये हदीस सही है, लेकिन इसका मफहूम मिर्ज़ा साहब ने गलत लिया है। वो ये कहते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नऊज़ बिल्लाह कत्ल किया या कराया। पहली बात ये, हदीस में ऐसा कुछ नहीं। दूसरी बात ये है कि हज़रत अम्मार को कत्ल करने वाले खवारिज हैं। असल में दोनों जंगों में जंग जमल में भी और सिफीन में भी खवारिज दोनों तरफ थे। हज़रत अली की तरफ भी थे, हज़रत मुआविया की तरफ भी थे, हज़रत आयशा की तरफ भी थे। और इनकी पूरी कोशिश और प्लानिंग थी कि सुलह नहीं होने देनी, मुसलमानों को लड़ाना है, सुलह नहीं होने देनी। और वो अपना काम करते रहे। उन्हीं लोगों की ये कारस्तानी थी, उन लोगों ने किया। अच्छा, अब आप देखो हम क्यों हजरत मुआविया को मुराद नहीं लेते। वो कहते हैं कि जी देखो मुआविया ने कत्ल करा दिया, क्योंकि हजरत अम्मार बिन यासिर तो हजरत अली की तरफ थे। सवाल ये है कि आज आपको 1400 साल बाद ये एहसास हो गया कि हजरत अली की तरफ थे और मुआविया वालों ने इसे कत्ल करा। लेकिन हजरत अली ने अपनी पूरी जिंदगी इसको अपने हक में कभी इस्तेमाल किया कि हजरत अम्मार बिन यासिर जब शहीद हुए उन्होंने कहा भी जंग बंद करो, फैसला हो गया, जंग बंद करो, फैसला हो गया। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था, आपने कहा था कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। सिर्फ ये नहीं, आगे ये भी अल्फाज है, वो उन्हें जहन्नम की तरफ बुलाता होगा और वो उन्हें जन्नत की तरफ बुलाता होगा। अब हजरत अली ने ये जुमला अपने हक में कभी इस्तेमाल किया कि उस्मान अम्मार की शहादत मेरे हक में एक फैसला है और खुला फैसला है। पता चल गया कि कौन बागी है और कौन फसादी है, कौन जानवी है, कौन जनती। नंबर 1। नंबर 2, अगर हजरत मुआविया का गिरोह नौज़ बिल्लाह बागी भी था और नौज़ बिल्लाह जहन्नम की तरफ बुलाने वाला था, तो हजरत अली की वफात के बाद जब हजरत हसन खलीफा बनते, हजरत हसन खलीफा बने, तो हजरत हसन ने सुलह की हजरत मुआविया के साथ। और ये सुलह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशीन गोई के नतीजे में थी। आपने फरमाया था, मेरी उम्मत के 2 अजीम गिरोह, फ़ियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के 2 अजीम गिरोह, मेरा ये बेटा हसन इन 2 अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। अल्लाह के रसूल कहे कि वो मुसलमानों के 2 अजीम गिरोह हैं, तुम बोलो कि एक बागी है, एक जन्नती है, एक जहन्नमी है। अल्लाह के रसूल तो मुसलमानों के 2 अजीम गिरोह कह रहे। फिर हजरत हसन ने हजरत मुआविया के हाथ पे सुलह करते वक्त बैत की। नऊज़ बिल्लाह हजरत हसन ने, चलो हम बाकियों को तो ना कहें, तुम्हारा तो अकीदा है कि हमारा इमाम मासूम होता है, तो ये गलती उससे कैसे हो गई कि अपना हाथ नऊज़ बिल्लाह जहन्नमी के हाथ में दे दिया। बैत की तो हाथ मिलाया ना, सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, बैत करने के बाद उस मजलिस में हजरत हसन का छोटा भाई हजरत हुसैन भी बैठा है और हजरत हुसैन से कहते हैं, ऐ हुसैन कुम फबाये फइन्नहु इमामी, ऐ हुसैन उठो, बैत करो, इसलिए कि मुआविया को मैंने अपना इमाम माना है। जिसको हसन इमाम माने, तू कहे वो बागी है, कहता रहे
کیا پتی کا چھوڑبا، تیری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا نبی کہتا ہے معاویہ کو آپ نے دعائیں دی، اور پھر ایسی جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے، غلط مفہوم بنا بنا کے کہ جی وہ حضرت انس کو رسول اللہ نے بولا تھا جاؤ معاویہ کو بلاؤ. وہ آئے تو انہوں نے کہا معاویہ تو روٹی کھا رہے، اور وہ دوبارہ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول نے بھیجا، پھر تیسری دفعہ بھیجا، تیسری دفعہ پھر انہوں نے یہی کہا کہ معاویہ کہہ رہے میں روٹی کھا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اللہ کرے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. بھلے یہ تو اللہ کے رسول نے بد دعا دی. اب اس میں بددیانتی کیا ہے؟ بددیانتی یہ ہے، مثال کے طور پر باہر میرے والد صاحب کھڑے ہیں، آپ میں سے کسی شخص کو کہتے ہیں کہ بھی اندر قاری صاحب بیٹھے ہوں گے، ان کو بولو کہ باہر آپ کو آپ کے والد بلا رہے ہیں. وہ بچہ آتا ہے یہاں دروازے پہ دیکھتا ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا، وہ جا کے کہتا ہے میرے والد کو کہ قاری صاحب تقریر کر رہے ہیں. یہ بات میں نے کہی ہے؟ یہ میں نے نہیں کہی، میرے فرشتوں کو پتہ بھی نہیں ہے. حضرت انس کو اللہ کے رسول نے بھیجا، حدیث میں دور دور تک لفظ نہیں کہ حضرت انس نے معاویہ کو آ کے کہا ہو کہ آپ کو رسول اللہ بلاتے ہیں، انہوں نے کہا ہو میں ابھی روٹی کھا رہا ہوں. کتنا فرق ہے. حضرت انس نے دیکھا جیسے بھی کوئی بڑا آدمی کھانا کھا رہا ہے تو ادباً وہ بولا بھی کچھ نہیں، رسول اللہ کو جا کے بتایا اللہ کے رسول وہ کھانا کھا رہے. تو حضرت معاویہ کا تو فرشتوں کو پتہ نہیں ہے. یہ اس طرح لوگوں کے مزاج خراب کیے جاتے ہیں. جی بس جزاکم اللہ جزاک اللہ. یہ چھوٹا سا سوال ہے کہ شب برات منانا جائز ہے؟ جائز ہے. بھیا تو ہمیں بھی کچھ کھلاؤ، تو پھر تو ہم بھی کچھ کوشش کریں کہیں سے کچھ جگاڑ نکالیں. اگر ہمیں کچھ نہیں کھلانا، گھر میں جا کے کھانا ہے تو پھر یہ ناجائز ہے. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تمام احباب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنے پلے باندھے اور خود بھی اس کے اوپر